بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقْبَلَ، اور وہ متوجہ ہوں گے، اکٹھے پڑھیں بھائی، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہوئے۔ احباب گرامی، سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک قسموں کے بعد اہل جہنم کی ہلاکت اور انجام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر دھکیل کر، دھکے دے کر، گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، اور پھر چاہیں تو وہ وہاں پر صبر کریں یا نہ کریں، یہ ان کے لیے ایک برابر ہے، اور اللہ کے ہاں انہیں صرف اور صرف ان کے کیے کرائے کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا، اہل تقوی کا ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی طرف سے فضل نصیب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے خوبصورت بچھونے ہوں گے، اور رہنے کے لیے عمدہ گھر ہوں گے، اور کھانے پینے کا وافر سامان میسر کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی جناب سے حور عین عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین کچھ نو عمر لڑکوں کو مقرر کرے گا جو موتیوں کی طرح ہوں گے، اور بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے کہ جو اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ اب آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ یہ سوال و جواب کون کس سے کرے گا؟ قریب ترین بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، اور یہ بات ایسے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی آیتوں کے اندر اہل جنت کا ہی آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا ظاہر ہے اور پتہ لگ رہا ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات پر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اہل جنت کو اللہ موقع دے گا کہ وہ جہنمیوں سے بھی گفتگو کریں گے، اور جہنمی بھی جنتیوں سے گفتگو کریں گے۔ جیسے سورۃ صاد کے اندر 23ویں سپارے میں ہم نے پڑھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہاں پر وہ جلیں گے، بھسم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کریں گے کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہ اے اللہ، دنیا میں جن لوگوں کو ہم برا بلا کہا کرتے تھے وہ ہمیں یہاں جہنم میں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ دنیا کے اندر ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہمیں نظر آنا ختم ہو گیا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ ان کو دیکھنا بند کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہماری نظروں میں برے لوگ تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ اب دیکھا جائے تو کافروں کی نظر میں برا مسلمان ہے، کافر کو جہنم کے اندر مسلمان نظر نہیں آ رہا، اور وہ ابھی تک اس سوچ کے اندر غرق ہے کہ میں جہنم کے اندر انہی لوگوں کو دیکھوں گا۔ لیکن جب وہ جہنم کے اندر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اہل جنت کا منظر پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی پر اللہ رب العالمین جب وہ مر جاتا ہے تو ہر آدمی پر اللہ رب العالمین صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکوکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت بھی پیش کرتا ہے، جہنم بھی پیش کرتا ہے، اور اللہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو تو نے اچھے عمل کیے، اور اگر تو اچھے عمل نہ کرتا تو جہنم میں تیرا یہ انجام ہوتا۔ اسی طرح کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کا منظر بھی لاتا ہے اور جہنم کا بھی، اور اسے کہا جاتا ہے
اگر تو نیک کام کرتا تو جنت میں اس مقام پہ ہوتا، اب تو نے یہ بدبختیاں کی تو تیرا انجام یہ ہے۔ تو جنتیوں کا آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنا ثابت ہے قرآن سے، اور جنتیوں کا جہنم سے سوال کرنا یا جہنمیوں کا جنتیوں سے سوال کرنا بھی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ ایسی آیات جب آ جائیں تو اصول یہ ہوتا ہے، یہ کہا جائے کہ یہ قیامت کے دن کے مختلف حالات ہیں، مختلف دور ہیں، جس میں کبھی تو جنتی آپس میں گفتگو کریں گے، کبھی لوگ آپس میں بات چیت کریں گے، کبھی جنتی جہنمیوں سے گفتگو کریں گے، کبھی جہنمی جنتیوں سے گفتگو کریں گے، اور اس سارے کام کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ بات شامل ہوگی جس میں اللہ نے کہا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، الرحمن کی اجازت کے بغیر اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ جیسے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم بھڑکتی آگ میں کیوں داخل کیے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اہل جنت جہنمیوں کو آواز دیں گے اور ان سے کہیں گے او جہنمیوں، اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، تو کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تو جہنمی جواب دیں گے ہاں اللہ نے ہم سے جہنم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر ایک اذان دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے اور ان کو آواز دیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی بھیج دو یا تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ہماری طرف پھینک دو، تو جنتی ان کو جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کھانا پینا جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا آپس میں گفتگو کرنا بھی ثابت کیا ہے، جہنمیوں کا بھی آپس میں گفتگو کرنا ثابت ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کے درمیان اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن کے مختلف حالات ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں بلند و بالا مقامات پر فائز کرے گا، پھر ان کی خدمت کے لیے نیکوکار اور خوش بخت لڑکے پیش کیے جائیں گے، اور ان کی بیویاں، ان کی اولادیں وہاں پر جب وہ اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر وہ جنت کی شراب پئیں گے، اور پھر ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، جو آیت نمبر 25 کے اندر کہا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ پڑھیے قالوا، وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا، بلا شبہ ہم تھے، قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے۔ یہ اصل بنیاد ہے کہ اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اللہ کی عزت اپنے دل سے کرے، اس کا ادب و احترام کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اور دنیا کے اندر اس فکر کے اندر رہے کہ میں نے اللہ کے حقوق کی پوری پاسداری کرنی ہے، میرا خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، اور میرا کاروبار، میری تجارت، معیشت، میری اولاد، میری سیاست، میری تہذیب، میرا تمدن، میرے رسم، میرے رواج، یہ سارے ایک طرف، اور اللہ کا ڈر، اس کی بات، اس کا قول، اس کا حکم، اس کا نظام، وہ سارا ایک طرف، اور میرا جھکاؤ اسی طرح اللہ کی طرف ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کی طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لوگوں کی طرف جو ہے وہ مائل نہ ہوئیے، بلکہ سب سے کٹ کر اس رب کی طرف مڑ آئیے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو کہا قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور یہ بھی اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو اپنی پچھلی دنیا کے حالات سارے یاد ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہم کتنی محنت کرتے تھے، اللہ کے سامنے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ اسی لیے ابن جوزی رحمہ اللہ
اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ آج مشقت کر لے، آج محنت کر لے، جنت سستی اور آرام کرنے سے نہیں ملتی ہوتی، جنت محنت کرنے سے ملتی ہے۔ آج کی مشقت اٹھانا کل کو ہمیشہ کے آرام کا سبب بن جائے گا بھائی۔ آج کی مشقت اٹھا لینا، تھکاوٹ اٹھا لینا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ انسان روزہ رکھ لے اللہ کے لیے، تہجد میں اللہ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کھڑا ہو جائے، کیا ہوگا؟ 10 منٹ بیٹھنے اس کی تھکاوٹ دور ہو جانی۔ یہ سارا دن کھا پی کر گزارتا ہے، ایک دن بھوکا پیاسا رہ لے گا، کچھ نہیں ہوگا، افطار میں اللہ بڑی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ تھکاوٹ دنیا کی تھکاوٹ ہے، قیامت کی تھکاوٹ کے مقابلے میں بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں ہی کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیوں کے معاملات ہی کرتا ہے۔ تو انا کننا قبل، ہم دنیا کے اندر تھے، فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے تھے، مگر باوجود اس کے کہ بیوی بھی سامنے ہے، اولاد بھی سامنے ہے، خاندان ہے، ساری چیزیں ہیں، سارا کچھ رسم و رواج میں، کاروبار میں، برادری کے معاملات میں، اپنی رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ میرے سامنے ہے، لیکن سب چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر سامنے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فخر کرتا ہے اس آدمی پر جو رات کے وقت میں اپنی محبوبہ کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنا معمول یہ بنا لے تو اس کا تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بڑے آسان حساب سے گزرے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور بھاگے گا قیامت والے دن اپنے گھر والوں کی طرف اور جا کر ان کو بتائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رحمت اور اپنی جنت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے بھائی، یہ بہت بڑا انسان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے، نبی کے سامنے اللہ اس کو کامیاب کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو کہا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں رہتے تھے، دل ہمارا اللہ کی طرف ہی لگا رہتا تھا، دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو مشفق ہے نا، مشفق جسے ہم اردو میں شفقت کہتے ہیں، ماں جو ہے نا وہ رحم دل ہوتی ہے، باپ شفیق ہوتا ہے۔ ماں رحم دل ہوتی ہے، وہ اولاد کی ناکامیوں پر، اس کی خرابیوں پر، اس کی غلطیوں کے اوپر بھی کہتی ہے چل میرا پتر ہی ہے، لیکن باپ شفیق ہوتا ہے۔ شفیق ایسی محبت کو کہتے ہیں جو آپ کی اچھائیوں پر آپ کی تعریف کرے اور آپ کی برائیوں پر آپ کو کھینچ کے رکھ دے۔ باپ اس لیے شفیق ہوتا ہے، اس لیے سخت ہوتا ہے باپ اپنی اولاد کے معاملے میں۔ تو یہ جو مشفق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ اس انداز میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کرتا ہے تو پر امید ہو کر کرتا ہے، اللہ تو میری نیکی ضائع نہیں کرے گا، مجھے پتہ ہے تو میری نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو ڈرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میں اگر گناہ کر بیٹھا ہوں تو تیرا ہی آسرا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، اللہ میری پکڑ نہ کر لینا، اللہ مجھے عذاب نہ دینا، میرے گناہ کی نحوست نہ میرے اوپر ڈال دینا۔ تو یہ کردار اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقین مانیے رزق کی ریل پیل ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بناتا ہے، اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا حکم پہنچا کے رہتا ہے۔ پھر کہا پڑھیے فمن اللہ، پھر اللہ نے احسان کیا علینا، ہم پر، ووقانا، اور اس نے ہمیں بچایا عذاب السموم، نہایت گرم ہوا کے عذاب سے۔ اب یہ نتیجہ ہے، فا جو ہے نا، فمن اللہ، پس اللہ نے بچا لیا، اللہ نے احسان کیا۔ من جو ہے نا، من کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، منان، احسان کرنے والا۔ تو احسان اللہ تعالیٰ، جب ویسے تو احسان کو عربی میں بھی احسان ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان کے لیے من کا لفظ استعمال کیا، منان، اپنی صفت منان کا ذکر ہے۔
منان ایسے احسان کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے احسان کا بدلہ دینا ممکن نہ ہو. منان ایسے احسان کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے احسان کا بدلہ دینا ممکن نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فمن اللہ. جنتی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر دیا. کیسا احسان کیا؟ ہمیں جنت میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. اگر تو ہونا عمل کے ساتھ جنت میں جانا پھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اگر عمل کے ساتھ جنت میں جاؤ تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بھلا آپ تو اتنا عمل کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو داخلہ ہے نا جنت کا وہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہے. ہاں جب جنت میں داخل ہوگے پھر عمل دیکھے جائیں گے. یہ نبی ہے، یہ سب سے اوپر والے رتبے میں. نبیوں میں یہ محمد ہے تو یہ مقام محمود کے اندر جائیں گے. اور اسی طرح یہ صدیق ہے تو یہ صدیقین کے درجے میں، یہ شہداء کے درجے میں، یہ صالحین کے درجے میں. اور یہ 4 درجے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. 5واں درجہ جنتیوں کا کوئی نہیں ہے. ان 4 میں سے نبی تو ہم بن نہیں سکتے. بقایا 3 اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین. ان تینوں میں سے انسان کو کسی ایک کے اندر فٹ بیٹھنا چاہیے. اس لیے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے رب کو پورا پراپر ٹائم دیں تاکہ انسان کل کو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے والا ہو. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اور اللہ نے ہمیں نجات دے دی، بچا لیا اللہ نے عذاب سموم سے. سموم یا تو جہنم کا نام ہے یا پھر زہر کو بھی سم کہتے ہیں عربی کے اندر، یا پھر جو ہے وہ گرم ترین ہوا جسے لوگ چلتی ہے اس کو بھی سموم کہہ دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے زہر بندے کے جسم میں آتا سب کچھ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، یا گرم ہوا چلے تو وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. جسم جو ہے وہ ہیٹ تھروٹ ہو جاتا ہے بندے کو. اور اسی طریقے سے اگر یہ جہنم کا نام ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات. اور اگر یہ جہنم کی ہوا ہے تو اللہ معاف فرمائے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ زہر ہے تو پھر یہ جہنم کا زہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زہریلے عذاب سے بچایا، گرم ہوا سے بچایا یا جہنم سے بچایا. تینوں باتیں ٹھیک ہیں. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سموم سے نجات دے دی. تو یہ پتہ لگا کہ جس کو اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے تو اصل کامیاب وہ ہے. سمجھ آتی ہے بات کی؟ پھر کہا اِنَّا كُنَّا، بلا شبہ ہم تھے، من قبل، پہلے ہی، ندعوہ، اسی اللہ کو پکارنے والے، انہو هو البر، بلا شبہ وہ بہت ہی احسان کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم تو دنیا میں ہی اللہ کو پکارا کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے. ہماری دعائیں، ہمارا نفع نقصان اور ہماری ساری حاجتوں کا حاجت روا صرف ایک اللہ ہی تھا. ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا برداشت ہی نہیں کیا. انسان کی زندگی کے اندر ہم سب کی، اہل اسلام کی ایک منزل ہے، راستے 2 ہیں. منزل ہماری ایک ہے لیکن راستے ہمارے 2 ہیں. یا تو سر اٹھا کر اپنی منزل تک پہنچو غازی بن کر، یا اس راستے میں اپنی جان کٹا کر شہید ہو جاؤ. اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ہر دور کے مسلمانوں نے اس چیز کو اختیار کر کے رکھا کہ یا تو غازی بنیں گے یا اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. ہم پہلے بھی اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے. ہم نے دوسروں کی طرح جو ہے وہ درباروں مزاروں پہ جا کے نظریں نیازیں نہیں چڑھائیں. ہم نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکائے. ہم نے کھیریں اور گیارنیاں بڑی قربان کی ہیں، بریانیاں قربان کی ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم نے اپنے کئی رشتہ داروں کو ناراض کر دیا، کئی ہم سے اکھڑ گئے. ہم نے کئی جگہوں پر اپنی برادری کے ساتھ سینگ پھنسا لیے. ہم نے نئی بدعت کو جاری ہونے دیا. کس لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دنیا نے ہمیں برا بھلا کہا، دنیا نے ہمارے خلاف جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں. تو کیا ہوا؟
بدلے میں اگر جنت مل رہی ہے تو پھر جنت میں بیٹھ کر یہ بات کہنا کہ دنیا میں تو ہم اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، سوچو کتنا عظیم عمل کر رہے ہو۔ انہ هو البر الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑا ہی احسان کرنے والا ہے، بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ ایسی جاوداں رحمت ہے کہ جس کے بند کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کے بہاؤ کے آگے کوئی ڈکا لگا ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے، بڑے احسان کرنے والا ہے، اور یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر بھی کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جنت کے اندر بلا حساب کتاب داخلہ عطا کر دے۔ اس کو پڑھ لیجئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔